میں آئی ٹوٹلی اگری ود یو. ہارڈ لائنرز کی جو میں بات کر رہا ہوں خالی کے پی کی بات نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آج اب ایک اور نوٹیفیکیشن نکلا ہے جس میں جو آپ کی کمیٹی آن فارن افیئرز اور انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، اس میں زلفی بخاری صاحب ہیں، سجاد برقی ہیں، شہباز گل ہیں، عاطف خان ہیں جو آپ کے وہاں کے چیپٹر کے ہیڈ بھی ہیں. تو زلفی بخاری، شہباز گل، برقی صاحب یہ سارے اگین ویری اسٹرانگ ہاکس. اب لگ رہا ہے کہ ہر طرف ہاکس سامنے آ رہے ہیں. آپ کو ہاک نہیں سمجھا جاتا، آپ کو بڑا پرنسپل سمجھا جاتا ہے کہ آپ قانون کے دائرے کے اندر بڑا چلنے والے آدمی ہیں. تو پھر آپ جیسے جو لیڈران ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، وہ اتنے سارے ہاکس میں چل پائیں گے؟ دیکھیے وہ تو وقت بتائے گا. دیکھیے ہاکس کی بات یا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اس وقت کس صورتحال کا سامنا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں عملاً بند ہو چکی ہیں. کسی کو بھی اب امید نہیں ہے کہ جو پیکا قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں وہ عدالت سے رد ہوں گی. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں ہم 8 نئے جج لگائیں گے، اس کے بعد 9 نئے جج لگائیں گے، یعنی کہ 34 ججوں پر مشتمل سپریم کورٹ ہوگی. اس سے بڑی کورٹ پیکنگ میں سمجھتا ہوں تاریخ میں نہیں ہوئی، کسی ملک میں نہیں ہوئی. تو اس وقت پورا حملہ ہے ہمارے ہر آئینی قانونی راستے پر. تو ایسی صورت میں ضروری ہے میرے لیے اور ہر ایک کے لیے کہ ہم آئین قانون کی بات تو کریں لیکن سیاست کی بات بھی کریں. ہم کہیں کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. آپ جن کو ہاکس کہہ رہے ہیں یا ہارڈ لائنر کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ موزوں لوگ ہیں جو اس موقع پہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر یہ اطلاع دیں کہ پاکستان میں ایک انتہائی خطرناک حملہ ہے بنیادی حقوق پر، اور ایک 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ایسے حملے کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ پورے خطے کے لیے خطرے کی بات ہے کہ آپ بلوچستان میں، گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں، پنجاب میں لوگوں کو ایلینیٹ کریں. سلمان کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کوئی گراؤنڈ ریالٹی ایسی نہیں ہے جو تبدیل نہ ہو سکے. نہیں دیکھیں یہ گراؤنڈ ریالٹیز مثلا ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے. پیکا لا آیا ہے نا، پیکا لا کو میں کسی اور تناظر میں دیکھتا ہوں. اگر گورنمنٹ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی لچک دکھانی ہوتی تو پھر ان کو اس طرح کے بلیک لاز لانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بلیک لاز لانے کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں سختیاں اور بڑھیں گی، جبر اور بڑھے گا. تو پہلے ہی تیاری کر لو کہ نہ میڈیا بول سکے نہ کوئی اور بول سکے. تو یہ پریمپٹیو ایک سٹرائک ہو رہی ہے. اگر لچک آ رہی ہوتی تو پھر ضرورت نہیں تھی ان قوانین کی. اس کا مطلب ہے کہ سختی اور ہوگی. اب ایک بلیف یہ ہے سرکار میں، اسٹیبلشمنٹ میں بلیف یہ ہے کہ 25 نومبر کے بعد انہوں نے طاقت سے وہ کمر توڑ دی ہے پی ٹی آئی کی احتجاج کرنے کی. اور پھر اس پہ یہ باتیں بھی ہوتی ہیں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں میٹنگز میں کہ دیکھیں عمران خان کو سزا ہوئی 14 سال، کہاں جلوس نکلے، کہاں جلسے نکلے. اور اب 8 فروری کو بھی جو پاور شو کر رہی ہے پی ٹی آئی وہ کے پی کے اندر کر رہی ہے. 8 فروری کو اتنا بڑا شو کریں نا اسلام آباد میں یا پنجاب میں تو ہم ان کو مانیں. تو وہاں پہ تو بلیف یہ ہے کہ آپ اس وقت اس قابل نہیں ہے پارٹی کہ یہ سڑک کو گرم کر سکے. اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہے جتنا تشدد ہوا ہے لوگ اندر ہوئے ہیں، کیسے کریں گے؟ یہ ان کی بچکانہ پن ہے، یہ کوتا بینی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے. دیکھیں قومیں اپنے فیصلے اچانک کرتی ہیں. ہم نہیں چاہتے. انہوں نے بے شرمی دکھائی 26 نومبر کو، لوگوں پر گولیاں چلائیں، لوگوں کے بچے شہید ہوئے. ہمیں اس بات کا احساس ہے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں اور لوگ گمشدہ ہیں. ہم بالکل ان حالات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم اٹھے گی. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک قوم پہ آپ نے گولیاں چلائی، لوگ مار دیے اور اس کے بعد سب اچھا ہو گیا. راوی نے کہا کہ اب یہاں چین ہی چین ہے. ایسے نہیں ہوگا. یہ بہت ہی بے وقوف اور کوتابین قسم کی سوچ ہے. لیکن بدقسمتی سے یہی سوچ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے سلمان صاحب، ہم اپنی بات سوری آپ کمپلیٹ کر لیں. سوری دیکھیں ہم اپنی بات کرتے رہیں گے. بات یہ ہوتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں بھئی دیکھو وہاں تو لچک کوئی نہیں ہے، تم ایک اس گلی سے راستہ بناؤ، جاؤ ان سے منت کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ خوش گپیاں کرو، ان کو یقین دلاؤ کہ تم ان کے لیے بڑے اچھے ہو اور تمہیں وہ کوئی موقع دے دیں گے. ہم یہ سیاست نہیں چاہتے. یہ سیاست پچھلے 70-77 سال سے ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں ملک ایک گرداب میں پڑا ہوا ہے. آپ ایک مفاہمت کر کے کسی این آر او کے ذریعے جب واپس مجھے یہ بتائیں، جب اگر آپ اتنے کلیئر ہیں تو پھر جب گوہر صاحب کو، آپ کے پارٹی چیئرمین کو، جب کچھ منٹ کی ملاقات مل گئی آرمی چیف سے پشاور میں تو وہ اتنے زیادہ ایکسائٹڈ کیوں تھے؟ اب دیکھیں بات چیت ہو رہی ہے، پانی چیئرمین سے عمران خان صاحب سے بیان دلوا دیا کہ خوش آئند ہیں. اب آج ایک اور خبر چل رہی، میں جیو پہ خبر چل رہی تھی کہ جی ان کی پھر کوئی ملاقات ہوئی ہے ہائی پاورڈ. کیا ان کی کہیں اور ملاقات ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں گوہر صاحب کی.
دیکھیں دو باتیں، ایک تو خوشی کا اظہار انہوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے تو انکار کیا تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی تصادم کے بغیر کوئی راستہ نکلتا ہے، ہوش کے ناخن لیے جاتے ہیں، دوسری طرف بھی یہ ادراک ہوتا ہے کہ آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت کو دبا کر گولیاں چلا کر حکومت نہیں کر سکتے، معیشت کو بہتر نہیں بنا سکتے، ملک میں استحکام نہیں آ سکتا، جو آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے وقتی طور پہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے قابو پا لیا، یہ بالکل وقتی قابو ہے۔ آپ پچھلے 14 آئی ایم ایف پروگرام دیکھیں،